اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بات چل رہی تھی کہ انسان کو جب زمین پر اتارا گیا اور ساتھ میں شیطان کو بھی چھٹی دے کر اتارا گیا کہ تم اپنے پان سے اور چاہیں کھیل سکتے ہو، انسان کے اندر آزمائش کے لیے اللہ پاک نے نیکی اور بدی دونوں کا مادہ رکھ دیا تاکہ اس کو آزمایا جائے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ پاک نے آزمانے کے لیے ہی انسان کو یہاں پر اتارا کہ وہ نیکی کرتا ہے یا بدی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کرنے کے لیے بارہا نبی اور پیغمبر یہاں پر انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجتا رہا، ساتھ میں شیطان جو ہے اس کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ اپنے پاس سے کھیلتا رہے۔ جو لوگ نیکی کی طرف راغب ہوئے اور اپنے وقت کے انبیاء اور رسولوں کی بات مانی تو وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اکثر ان میں جو تھے وہ شیطان کے راستے پر چلے اور وہ یہاں پر دنیا میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ پاک نے بعض کو ویسے ہی دنیا سے نیست و نابود کر دیا اور ان کے نشانات بھی ابھی دنیا پر موجود ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم زمین میں چلو پھرو تو ان مقامات کو آج بھی دیکھ سکتے ہو اور ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہو کہ وہ نشان ابھی بھی موجود ہیں، جو کہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جن قوموں نے بھی سرکشی کی اور اس سرکش کے پیچھے چلے وہ یہاں پر ختم کر دی گئی ہیں۔ اس لیے تم ان ساری جو سرکشی ہے اس سے باز رہو۔ لیکن انسان جو ہے وہ آزمانے کے لیے چلتا چلتا آخر پہ جو فائنل آزمائش ہے، باقی تمام انبیاء آئے، مختلف آئے، ان کی مختلف شرعیتیں اتاری گئیں، جو کہ مختلف 313 جو ہمارے رسول آنے تھے، ان میں 312 جو ہیں وہ پہلے مکمل ہو گئی۔ انسان ان کے مطابق عمل کرتا رہا تو کامیاب ہوتا رہا، اور جو ان کی مخالفت کرتا رہا، سرکشی کرتا رہا، وہ ناکام اور نیست و نابود ہوتا رہا۔ آخر پر جو فائنل شریعت اتاری جانی تھی وہ تھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ شریعت اتاری گئی تو تمام جو انسان ہیں ان کو یہ فائنل الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب صرف اور صرف کامیابی اس شریعت کے پر عمل کرنے پر ہے، اور اگلی تمام شریعتیں جو ہیں وہ ان ویلڈ ہو گئی۔ چاہے انسان جو تھا وہ پہلی شریعتوں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ چل رہا تھا وہ والے بھی، اور جو نئے جو اہل عرب تھے ان کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ اب تمہارے صرف اور صرف اس نبی کی ہی بات ماننی ہوگی تو تم کامیاب ہو گئے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی دین قبول نہیں ہے۔ اسلام میں قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہے۔ کوئی یہ اس بھول میں نہ رہے کہ میں بڑا نیک ہوں اور میں کر رہا ہوں، لیکن میں حضرت موسیٰ کی شریعت پہ چل رہا ہوں یا میں حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ چل رہا ہوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں نیکی بہت کرتا ہوں۔ جب تک وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے گا نہیں، ان کی شریعت پر عمل نہیں کرے گا، وہ لا حاصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ تو ان کی تمام کتابوں میں تمام نشانیاں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتا دی تھی، اور یہ اس طرح پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ایک باپ بیٹے اپنے کو پہچانتا ہے، اس طرح وہ پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دنیاوی لالچ، دنیا کا ہرس کہ میرا ان کو اس شریعت پہ چلوں گا تو میرا جو دنیا میری تابع دار ہوئی ہے، میرے پیچھے چل رہی ہے، مجھے وہ چھوڑ جائے گی، میں دنیا سے مال نہیں کما سکوں گا، یا جو میری سارے ماننے والے ہیں وہ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ یہودیوں نے اور باقیوں نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت سے منہ پھیر لیا۔ جس طرح قرآن پاک واضح اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اے نبی، صرف اور صرف انہوں نے دنیا داری کے لیے، دنیا کے لالچ میں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے، وگرنہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بس یہی تک ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے کی باتیں انشاءاللہ پھر مزید ہوتی جائیں گی۔ اسی لیے پھر مزید کہتے ہیں کہ اگر کچھ اچھی باتیں آپ کو معلوم کرنی ہیں
یا کوئی دلچسپ آپ کو اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہونے والا ہے۔ والسلام فی امان اللہ، اللہ حافظ۔